چھڑ دینے کسی دا صاحبہ نام رکھ دینا کسی دا وسیلہ رکھ دینا کسی دا حام رکھ دینا یہ نام رکھ کے چھڑ دینے اپنی طرفوں انہوں حرام بنا لینا اپنی طرفوں حلال بنا لینا مرضی حلال حرام اپنی مرضی نال جنہ بنائے اللہ پاک نے انہوں نے کافر فرمایا اللہ دے جھوٹ بول دینے اللہ نے ان کے جانور حرام نہیں کیتے معلوم ہویا سجنا عرب والیاں کو جڑا پہلا کفر دنیا پہ عرب والیاں کو ہویا ہے وہ دین نو بدلن دا حکم کفر سی وہ دین کے اندر تبدیلی کرن دا کفر سی انہاں اللہ دے دین ابراہیمی دے وچ اپنی طرفوں بت پرستی والا کام ملا دیتا جانوراں حلال حرام کرن والا مال نو حلال حرام کرن والا کام ملا دیتا یہ عقیدہ نظریہ ملا دیتا وہ کافر ہو گئے میں یہ ہوئی موضوع جوڑ کے بیٹھا ہوں یاد رکھ لے اللہ دے فقیرا وہ دین کو بدلن نال کافر ہو جاندے بھاویں دین باقی نو مندا رہے باقی سارے دین نو مندا رہے جو ملاوٹ کر دیتی سو یا کمی کر دیتی سو یا بڑھا دیتا سو وہ مشرک سے کافر بن جاندے پچھلیاں قوماں بھی کافر ہوندیاں رہیاں نے عرب والے بھی اسی طرح کافر ہوئے سن اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایمان واسطے شرط رکھ دیتا ہے مسلمان اس لیے ہوئے گا جس نے دین نو تبدیل کرن تو بغیر پورا ماننے گا نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عظمت دین اسلام عظمت قرآن مفتی عرب اعظم استاذ نبا حضرت اللہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے پھر سمجھو ابتدا سمجھ آوے تو انتہا آسان ہو جاتی ہے پھر سمجھو مسلمانوں عرب والے ابو جہل ہوری یہ نہ سمجھے جے وہ خدا نو نہیں سمجھ دے یہ نہ سمجھے جے کسے نبی نو نہیں سمجھ دے وہ اللہ دے بندیا اول من غیر دین ابراہیم وہ ابراہیم علیہ السلام نے دین کو بدل کے بیٹھے سن معلوم ہویا دین میں کچھ حصے نو رکھیا سی کچھ نو اپنی طرف بدل دیتا سی لہذا وہ کافر ہوئے وعدے گھاٹے کرن نال تو پتہ چلیا بدترین کفر دنیا چی ہوئی ہے کہ دین نو بدل کے مننا یہ نال مومن نہیں بنتا مومن اس نے بنتا ہے جس نے بغیر تبدیل کرن تو دین نو مننا ہے بول دے نہیں جی یا رسول اللہ توجہ ہے ہن میں قرآن مجید چوں عرب والیاں تے دین بدلن دے دو کفر ظاہر کیتے مزید دلائل دین واسطے قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے اور بخاری شریف کی طرف کرنے ادھر دیکھو نہ سمجھا جے کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں پہلے کافر ابلیس ہو جائے خدا نے بنی کرا یہ نہ سمجھا کرو کافر یہی ہوتا ہے جہاں تھڈو دین کی کوئی گل نہ کرے کوئی کام نہ کرے دین کا تھڈو ہی منکر ہوئے
یہ سمجھے ہی نہ بھی آسمان کو کوئی شے آئی ہے نا کافر ہونا اس سے کوئی ضروری نہیں ہے اگر کچھ نو بننے کچھ اپنی طرفوں ملا لے وہ بھی کافر ہے دیکھو مسلمانوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین اس کے اندر حج سی حج دین ابراہیمی کعبۃ اللہ دی تعمیر سب تو پہلا نشان پروردگار نے حضرت آدم کو لگائے سن آدم علیہ السلام پہلا اللہ کا رسول نبی جنہیں روئے زمین میں کعبہ کا نشان لائے پیچھے سب نمبیا اس کعبے کی تعظیم کر دیا ہے یہ طواف کر دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دین یہ ہوئی رہا توجہ آپ نے دوبارہ تعمیر کیتا سی ہاں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا توجہ ذرا کعبہ شریف بنے حج بیت اللہ جنوں آخر دے قربانی ہوندی طواف ہوندے جو مناسک احکام حج دے ادا ہوندے ہیں سجنا یہ احکام مناسک حج دے عرب والے ادا کرتے سن ابو جہل ہوری حج کرتے سن ابو جہل ہوری قربانی کرتے سن حج پورا کرتے سن لیکن فرق صرف اتنا ہے اللہ دے قرآن تو سناواں گا تاریخ نہیں ہونی قرآن تو سناواں گا قرآن دستا ہے وہ حج دے ٹھیکیدار سن جڑا ابراہیم علیہ السلام دا حج والا دین سی ابو جہل اور یہ کافر مشرک سارے عرب دے اس حج نو منگے سن حج کردے سن تے کراندے سن زمزم دا پانی حاجیاں نو پلاندے سن زمزم دے پانی دے ٹھیکے بھی لیندے سن اللہ دے گھر کعبہ دی تیسری تعمیر ابو جہل اور کی اس تعمیر کے اندر حضرت عباس سے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو پہلا شریف ہوئے نے بخاری مسلم کے اندر آئے توجہ فرما تعمیر کعبے دی ابو جہل نے کی تھی مسجد جڑی جتھے کعبہ شریف موجود جنہوں مسجد حرام آکھیا جاندا ہے حرمت والی عزت والی مسجد آکھیا جاندا ہے توجہ اس مسجد کی صفائی یہ خدمت حج دا ٹھیکا ابو جہل ہوراں دے کول سی سمجھ نہیں آ رہی تو والے آواز پہنچ رہی جو پہنچ رہی ان سن کے دل بٹھاؤ عجیب ہی چیز پر لگے گا انشاءاللہ اور ساری زندگی واسطے ایک تواڈے سامنے بہترین ہدایت کا راہ کھل جانا ہاں جی بڑی پریشان ہو جانی ہے تانوں کفر تو بچن دی بہت بڑی پریشان ہو جانی پھر سمجھو کعبے دا حج ایک دا دین سی نبیاں دا بولو نبیاں دا دین سی نا جڑا حج مسلمان نہیں کرتے یہ حج نبیاں دا دین سی یہ پھر ابو جہل ہوری کافر مشرک عرب والے یہ دین رکھیا ہویا سی انہاں صرف کم گل اینا سی کہ وہ بدل کے رکھیا ہویا سی میں اگے انہاں دی تبدیلی تن سناواں گا ہن اس گل دے اوپر پہلے دلیل دینے ہیں کہ قرآن وچ کتھے آیا چشتی تو آگے میں قرآن وچ سناواں گا کیڑی تھاں تے قرآن وچ آیا ہے کہ ابو جہل اور ٹھیکیدار سن حج دے
تسی آپ سوچو کہ حج ایک بندہ کر کے آوے آپ سمجھنے ہیں جیویں دا بھی ہوئے یہ مسلمان ہے بہت پکا مسلمان ہے جڑے حج کراون دا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوں وہ تو پھر بہت بڑے ہونے چاہیے تو ہن میں دسنا قرآن چو بھی حج کراون دا ٹھیکہ ابو جہل ہو رہا کون سی سمجھ نہیں آئی نیالے ادھر ویکھ اللہ جل شانہ نے فرمایا قرآن مجید سورۃ مائدہ دے اندر آیا سورۃ توبہ دے اندر کیڑی سورۃ سورۃ توبہ دے اندر 19 آیت ارشاد ربانی نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ہن آیت کا مطلب سمجھا مر دو پہلا قصہ سنا آیت کیوں اتری ادھر ابو جہل جدو سونے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سچا دین دوبارہ زندہ فرمایا اور اللہ نے جس طرح دین اور چیزاں ملا کے آپ نو دینا سی وہ توحید خالص والا دین سونے نبی نے عرب دے اندر متعارف کرایا ابو جہل ہوری کہن لگے ابو لہب ہوری کہن لگے واہ عجیب گل ہے عجیب گل ہے الحاج حاجیاں نو پانی پلاون دا کم ساڈا مسجد جتھے رب دا کعبہ ہے اے دی عمارت اینو بنانا اے دی جھاڑ پھوک اے دی خدمت دا کم ساڈا ہے تے تو سانو کافر کہنا ہے اپنے نو مومن آکھنا ہے کیسی عجیب گل ہے حاجیاں دی خدمت اسی کریے مہمان نوازی حاجیاں دی اسی کریے اللہ دے پراؤنے ساڈے کول آؤن رب دا گھر ساڈے کول ہوے رب دے گھر دی خدمت اساں کریے مسلمان تو ہیں مسلمان تیرے منن والے نے او ایمان والے نے اساں کافر ہیں تو سیدھے راہ والے اساں گمراہ ہیں ایک ادھر گئی گل اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ابو جہل اور اس اعتراض سوال کا جواب سورۃ توبہ دیتا ہے جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام سونے رب نے فرمایا حاجیاں نو پانی پلاونا بولو مرو سقایۃ الحاج سقایت حاجیاں نو پانی پلاونا سقایۃ الحاج حاجیاں نو پانی پلاونا وعمارۃ المسجد الحرام مسجد حرام جڑی ساری مسجداں دی سامان ہے ساری مسجداں دی اصل ہے سارے عبادت خانیاں دی اصل ہے مڈے اس ماں دی عمارت تے تعمیر کرنا او دا خیال کرنا او دی دیکھ بھال کرنا تساں سمجھ لے جے اے مشرکو اے کافرو اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام حاجیاں نو پانی پلاونا مسجد حرام دی عزت تعمیر کرنا کیا مطلب ہے حج دی ٹھیکیداری تساں سمجھ دے ہو اے دے وچ ایمان ہے اللہ فرماوندا ہے اے دے نال تساں مومن نہیں اگر مومن بن سکدا بندہ جڑا محمد دین لے کے آئے بغیر بدلن تو جڑا اینو مننے گا او مومن ہے تو
محمد فضل احمد چشتی صاحب. توجہ ہے خدا دے لفظ سنو کوئی قرآن دے لفظ اللہ جواب دے رہے ابو لہب ابو جہل ہو رہا وہ کہتے ہیں محمد گل کرنا رہی تیرے بندے نہ مسجد بڑھائی خدا دی نہ حاجیاں اللہ دے مہمانہ دی خدمت کرن یہ کام دے سارے ساڈے کول نہیں چودھری جو اسی آئے اس علاقے دے یہ سارے کام اساں سنبھال لے ہدایت والا تو ہے تیرے یار نے اللہ نے انہوں نے جواب دیتا پھر پڑھ دیا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اور تسا بنا دیتا ہے کیا تسی بنا دیتا ہے حاجیاں نو پانی پلاونا مسجد حرام دی تعمیر کرنا کی بنا دیتا ہے اللہ دے ایمان لے آنا یوم آخر دے ایمان لے آنا اللہ دے راہ دے اندر جہاد کرنا انہوں نے ورگا بنا دیتا ہے لا یستوون عند اللہ اللہ دے ہاں کبھی برابر نہیں قرآن نے دس دیتا اور جڑے کام ابراہیم علیہ السلام دے دین والے حج والے ابو جہل دی برادری کول سن او دے نال مومن نہیں بن سکے کیوں نہیں بن سکے او جے زمزم دی خدمت کرن تاں وی مومن نہیں بن سکے جے کعبے دی خدمت کرن تاں وی نہیں بن سکے کعبہ تعمیر کرن تاں وی نہیں بن سکے کیوں وہ بدل کے بیٹھے سن تے بدلن نال کافر ہو جان رہے محمد کریم اللہ دے رسول نے ابراہیم دا دین صحیح سالم انہاں کو بھیجیا ہن جنہاں بغیر بدلن تو منیا وہی مسلمان بن گئے بغیر بدلن تو بغیر کمی تو بغیر زیادتی تو دین منن نال مومن ہویا مسیتاں جگہ تے بنا دینیاں کسے تے اے دے نال مومن کیویں بننا ہے بھی بڑا گھر خدا دا ہوئے اونوں بنان نال ابو جہل مومن نہیں بنیا میری گل نہیں سمجھے یار قرآن میں لفظ نے اجعلتم سقایت الحاج وعبارت المسجد الحرام اچھا ہے حاجیاں نو پانی پلاونا سبیلیں لا لینی مسجد حرام دی تعمیر کر لینی انہوں تسی سمجھ دو ایمان مل گیا ایمان نہیں اللہ نے نفی کر دیتی انہوں نے ایمان ہوئی اور سمجھ لگ گئی جی ایمان کیڑی شے نو فرمایا جنہیں دین اساں دیتا ہے اوویں منو وعدہ گھاٹا نہ کرو ہن دسنیا اوے میاں کہ حج دے ٹھیکیدار تے او ہے سر تے حج دے کماں وچ تبدیلی کیڑی کیتی سی او دساں بول دے نہیں وہ بخاری شریف جو دس کیڑی کتاب بخاری مسلم دی روایت کتاب التفسیر قربان جاواں توجہ فرما ابو جہل اور حج تے رکھیا سی حج دے ارکان رکھے ہوئے سن
لیکن تبدیل کر کے رکھے ہوئے سن اگر طواف کرتے سن سمجھو ذرا اگر طواف کرتے سن طواف کرنا ننگیاں ہو عورتاں بھی ننگیاں مرد بھی ننگے کعبے دے آلے دوالے گھومنا طواف کرنا لیکن ننگیاں ہو کعبے شریف کے اندر عبادت کرنی مگر بتاں نو رکھ کے عبادت پرانی سی ابراہیم کا دین سی بت نہ مارے طواف کرنا پرانا دین سی نبیاں دا دین سی ننگیا ہو کے کرنا انہاں بنایا اے اضافہ کر لیا انہاں سوچنا انہاں آکھنا سائنس واسطے ننگے دین ننگے طواف کرنے ہیں اللہ جدی راضی ہوئے گا یہ ہوئی اللہ کا دین ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں دی اس تبدیلی نو کفر قرار دیتا ہن توجہ ذرا بخاری میں جو سناون لگا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج دے موقع دے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو امیر حج بنا کے بھیجیا جا صدیق تو حج پڑھا آیا میں محمد تھے مدینے میں تو جا صدیق حج پڑھا گیا ابو ہریرہ فرمانے نے اسی جماعت صدیق اکبر دی عمارت دے اندر حج پڑھن واسطے ٹر پے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت تو بعد مولا علی نو بلایا علی وہ جا رہے ہیں تو بھی جا انہاں نال رل جا جس نے حج دے موقع تے لوگ جمع ہون گے اجتماع ہوئے گا اس جلسے اجتماع دے اندر میں محمد دی طرفوں ایک اعلان کرنے وہ اعلان آئی تو کرے گا حجوں نے پڑھانا ہے اعلان تو کرنا ہی حج ابو بکر پڑھاوے گا ایتھے ان سب ضمن جملہ معترضہ دے طور دے اپنے عقیدے دی گل کر کے چلنے ہیں حضور نے حج پڑھاون واسطے حضور نے حج پڑھاون واسطے ابو بکر صدیق نو بھیجیا سی کہ ساڈی شرع دا قانون ہے حج یا حاکم پڑھاوندا ہے یا حاکم دا نائب پڑھاوندا ہے حج یا حاکم پڑھاوندا ہے یا حاکم دا نائب تے خلیفہ پڑھاوندا ہے سونے نبی نے حضرت صدیق اکبر نو اس حج دے موقع دے امیر بنا کے بھیج کے دسیا امتیو میں محمد دا نائب ابو بکر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شان صحابہ اکرام شان سیدنا صدیق اکبر نعرہ حیدری شیر اہل سنت مفتی اسلام استاذ مولانا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ مولا علی سرکار راہ وچ حضور دی اونٹنی دے سوار ہو کے رستے دے اندر پہنچے جس لئے صدیق اکبر نے حضور دی اونٹنی دی آواز سنی پشان کے پیشان دیکھے ہوتے حیدر کرار بیٹھے نے جس لئے قریب ہوئے صدیق اکبر نے پوچھا عامر او مامور ایک گل جنہی میں کر رہا تفسیر روح المانی دے واللہ کر رہا پوچھا عامر او مامور اے علی داس عامر بن کے آئے ہیں کی مطلب میرے تے تیرا حکم چلنے حج وچ یا میرا حکم تیرے تے چلنے عامر بن کے آئے ہیں یا مامور بن کے آئے ہیں امیر بن کے آئے ہیں یا تابعدار بن کے آئے ہیں مولا علی نے عرض کی تھی انا مامور انت عامر حکم تو نہیں چلے گا میں علی تو نے حکم نے چلا گا میں نے نبی نے ایک اعلان کرنا اس روانہ فرمایا
فرمایا ایک اعلان حج دے موقع تے میں ہی کرنا ہے حضور نے اعلان میں نے فرمایا تو کرے گا توجہ فرما حج دا اجتماع ہو گیا مینا دے اندر دنیا اکٹھی ہو گئی مسلمان بھی اکٹھے نے مشرک بھی اکٹھے نے مسلمان بھی اکٹھے نے سارے جس نے حیدر کرار صدیق اکبر نے فرمایا اٹھو رسول اکرم کی طرف اعلان سناؤ کی اعلان ہے ہن اگر آکھو جڑا اعلان اس موقع تے صدیق نے رسول پاک نے علی تو کرایا سی او ملتان دی سرزمین تے سناواں ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اے بخاری شریف قربان جاواں کتاب التفسیر کے اندر سورۃ توبہ فسیح فی الارض اربعۃ اشہر اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھے مولا علی نے اٹھ کے اعلان فرمایا اللہ یحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبيت عريان مولا علی نے اٹھ کے مینا دے وچ اعلان فرمایا او لوگو اج تو بعد کوئی کافر مشرک حج نہیں کرے گا شرم عبادت کرنا فرمایا آج تو بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا ولا یطوف بالبیت عریان کوئی ننگا کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا یہ جڑا اعلان مولا علی مشکل کشا نے رسول اکرم نے حکم نال جا فرمایا سی اس وقت تو مشرکاں دا داخلہ اتھے بند کافراں دا داخلہ بند ننگیا طواف بند نہیں تے پہلا مشرک حج بھی کردے سن طواف بھی کردے سن طواف ننگیا ہو کے کردے سن سونے نبی نے دین جدو پورا لیا جنہ بدلیا ہویا سی انہاں نو کٹ دیتا جنہ بدلیا ہویا سی انہاں نو کٹ دیتا سونے نبی انہاں نو ہی رہن دیتا جڑے دین نو مکمل منن والے سن جڑے بدلن والے سن انہاں نو حجوں کٹ دیتا اللہ یحج بعد العام مشرک بس آخری سال جے اس سال تو بعد اتنے حج تے کوئی مشرک نظر نہیں آئے گا کوئی کافر حج نہیں کر سکے گا نہ کوئی ننگا طواف کر سکے گا سنگیا توجہ فرما سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافران دا داخلہ اس موقع تے بند کیتا ہے ننگا طواف اس موقع تے بند کیتا ہے اس تو پہلا وہ سارے کم کردے ہوندے سن معلوم ہویا ابو جہل ہو رہی مشرک کافر اس وجہ نال نہیں سن کہ تھڈو نہیں سن مندے نہیں مندے تے ہے سن مگر بدل بدل کے مندے سن کوئی اپنی طرفوں ملا لیا کوئی خدا دا رکھ لیا تو نہ رو رکھ کے تے دین بنا دیتا خدا دا اللہ دے پاک نبی نے اللہ والا دین وکھرا کر دیتا ابو جہل ہورا دا کافرہ دا وکھرا کر دیتا نبی دس دیتا او مسلمان صرف وہی ہون گے تے حج کرن دے حقدار بھی صرف وہی ہون گے جنہ دا عقیدہ میرے دین ایمان اسلام دے اوپر پکا ایک ہوئے گا او دے اندر کمی بیشی نہیں کرن گے تبدیلی نہیں کرن گے جڑا بدلن والا ہوئے گا وہ مسلمان نہیں جڑا بغیر تبدیلی تو منے گا وہی مسلمان مومن ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ غوث
غوثیہ عظمت و شان دین مصطفیٰ علماء حق اہل سنت فیضان خواجگان چشت اہل بہشت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب اتنے میں اس مسئلے کو سمجھا دیتا تھوڑی جی آنکھوں کی حکمت دسا کہ حضور نے جڑا وہ خاص اعلان کراؤنا سی وہ دے واسطے علی پاک نو کیوں بھیجیا وہی اعلان کے صدیق بھی کر سکتے ہیں جی آنکھوں نے سناوا ہے دی حکمت تھوڑی اللہ اکبر نبی ویکھ رہے سن علی علی کرن والی دنیا بتھیری علی دے نام لین والے بتھیرے آن گے توجہ ذرا ادھروں نام علی دا لین گے علی دا آپ نو سجن کہن گے خادم کہن گے عاشق کہن گے غلام کہن گے ملنگ کہن گے فقیر کہن گے لیکن نظریہ رکھن گے او بھائی کسے دا دل نہیں دکھانا چاہیے کسے نو برا نہیں کہنا چاہیے کسے دے دین نو بھڑا نہ آکھو کہ تو نہ کہہ دے سارے نو بھرا بنا کے رکھنا چاہیے ایک ہو کے رہنا چاہیے کافر بھی بھرا نے انہاں نو بھی سوسائٹی دے اندر شامل کر کے رکھو ہر کسی نال یاری دوستی بنا کے رکھنا چاہیے اے سخت نفرت نہ پھیلایا کرو اوے سن لے اتو دعویٰ کرن گے اسا علی دیاں نبی سونے نے حج دے موقع تے ننگے طواف کرنے والے مشرکاں نو کڈن دا اعلان علی تو کرایا حج عبادت سی عبادت کرتے سن کرتے کفر دے طریقے نال سن اللہ دے گھروں کڈھاون دا اعلان سونے نبی نے علی تو کیوں کرایا تاکہ پتہ لگ جائے اس لانتی ذہن دے بندے علی دے در تو کوئی فیض نہیں پا سکتے علی تو فیض ہو نہیں پاؤنا جڑا علی دے اعلان دا پابند رہے گا کافر نال ہمیشہ سخت رہے گا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری شاہ مرتا شیر جستا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شیر اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب کوئی بندہ کسی نو کفر دے کام تو ڈکے 10 بندے او دے مگر پہ جانا پر ساڈی یار نفرت نہیں پھیلائی تسی کی کردے پئے ہو اے نال ماحول خراب ہونا ہے بندے نس جان گے تھوڑے رہ جان گے تسی نفرت پھیلانے چاہتے اتو کنجر آکھن گے اسی علی دے سونے نبی نے علی پاک تو اعلان ہی ہو جا کرایا ہن اوتھے یہ نہیں ویکھیا گیا کہ یار انہاں نو مشرک اینی قوم ایتھے وسدی انہاں نو جے رب دے گھر چوں کڈ دینے آ پرانا گھر ایہو ہی بناون والے ایہو ہی وساون والے حاجیاں دے مہمان ایڈے بڑے کام کرن والے انہاں نو جو اسی بجا دیاں گے تے کعبہ دا علاقہ جڑا بہت خالی رہ جائے گا تے نفرت پھیلے گی دنیا کی آکھے گی ہے جی یہ ساری گلاں دا جواب صرف محمد کریم دے ایک حکم چھے علی اعلان کر دے معلوم ہویا جیڑا کافراں نال اندا ویر نہیں رکھنا او کنجر نہ نبی دا نہ صدیق دا نہ علی دا جڑی میں روایت سنا رہا اگر روایت شیعہ سنی دونوں دی کتاباں نہ میرا نک وڑ دے بولو ذرا اونچی آواز نال
ادھر ویکھ سجنا گل اگے لے کے چلیے کافراں دین بدل کے کفر کیتا اے ہوئی دین بدلن والا کم انہاں لعنتیاں نے رسول اکرم کو کرانا چاہا توجہ ہے وہی عرب والے جڑے آپ بدلی کھڑے سن نبی سونے دے کول آئے کہنے لگے محمد ترے کم نے جو آکھے گا کر دیاں گے جے تو بادشاہی چاہنا ہے عرب دی بادشاہی تیرے سب جے تو دولت چاہنا ہے عرب دا سرمایہ تیرے پیرا ہے جے تو عورت چاہے حسین و جمیل عورت تیرے قدمائیں لیکن ایک کام کر تھوڑا جہا ساڈے نال رل کے چل اساں نہیں آخر خدا دی عبادت نہ کر جڑا ساڈے دین تو ڈکنا ساڈے دین نو کفر کہنا ہے یہ کہنا چھڈ دے اپنے خدا دی عبادت کرن وی ٹر جایا کر اساں وی اودی کرنے جس لے اساں توجہ موضوع بڑا لمبا ہے سمیت کے تو سنانا جیسے عرب دے قبیلے برادری چرکے وچوں تینوں کوئی اپنے وال سجے تے آخر ساڈے خدا دے کول بھی آ کے دعا منگ دے ایتھے بھی آن کے دعا منگ لے کر چلو بھاوے سیاسی طور پہ آ جاؤ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ کچھ بھاوے دلوں نہ سیاسی طور پہ منہ رکھن واسطے آ جائے گا ساڈے بتاں دے اگے بھی ہر قوم دا دل خوش رکھیا کر لکھ لعنت ہو جی سوچ دے ہر قوم دا دل خوش رکھیا کر لکھ لعنت ہو جی خیال دے ہر قوم دا دل خوش کرن واسطے جایا کر ساڈے خداواں نوں وی بھیڑا نہ آکھیا کر جڑا تو پڑھنا لا الہ الا اللہ اے دا مطلب ہے جڑے ساڈے نے اے پن تروڑ جوگے نے اے تے تو انہاں نوں اشارے دینا ہے کوئی رکھن دے قابل نہیں پھر مائن کر لیا کر اس ساڈے نال رل کے چل انی تبدیلی کرنا واسطے ترے لالچ دتے بادشاہی نوکری نہیں عمرو نوکری کی ایڈی ساری بادشاہی لے او بھی عرب سارے دی دولت عرب سارے دی عورت عرب سارے دی جڑی آنکھیں گا سینو جمیل تیرے کول ہوے گی اینا ایک تبدیلی کر لے ساڈے نال رل کے چلیا کر اللہ نے بندیا اللہ سونے نے انہاں کافراں نوں مایوس کرنا واسطے جڑا جواب دیتا ہے وہ ایک سورت ہے جڑی سورت سارے نماز دے اندر پڑھدے نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان قرآن، عظمت دین اسلام، استاذ العلماء مفتی عرب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، تہاڈا اپنا دین میرا اپنا دین۔ یہ رلا کے بنا لوا، رلا کے بنا لوا میں، تساں رلا کے بنایا تو کافر ہو بیٹھے جی، ہوں میرے کو آ گئے جی، تساں رلا کے بنایا اپنا رلایا اللہ دے دین نال، تسی کافر ہو گئے جی، ہوں میں کم کرا مسلماناں، صورت وہی ہے جڑے پیر بھی پڑھتے ہیں، ملا بھی پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، لیکن نظریے رکھنا سب کو ملا کر چلو، یورپ بھی ہماری برادری ہے، سارے بھائی بھائی ہیں، اسلام نفرت کا نہیں محبت کا دین ہے۔ اس کنجر نو آ کنجرا آیا یہ سورت پڑھنی تے چھڈ دے، یہ ویکھ دے صحیح سورت آئی کیوں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، فیضان خواجگان چشت اہل بہشت، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ توجہ ہے، سنو یہ مکے دا حال سی، عرب والے جڑا دین بدل کے رکھیا سی، وہی دین رسول اکرم تے مسلط کرن دی کوشش کی تھی، اللہ نے انہوں نے مایوس کر دیا۔ یہ سورت مبارک آئیے سمجھ کوئی نہیں آئی، اور ذرا غور نال سمجھنا، رسول پاک مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف آ گئے، ایتھے ہن جنہاں دی سرداری سی تے دین دے ٹھیکیدار سن اور سن یہود تے نصارا، اوتھے سن عرب والے مشرک، ایتھے سن یہود تے نصارا، انہاں کول بھی سابقہ نبیاں دا دین سی لیکن بدلیا ہویا۔ او بول مرے ستیا ڈیڈل برادری سچ سن پر کوڑ سن سن کے برباد ہو قسم ذات دی کر کے نکانا جدے قبضہ قدرت میری جان ہے، اللہ دے رسول دا دین ہے سچ ہی ہے، ساری زندگی سناؤ نہ مکے، پر صرف گل یہ رہا بھی سچ نال روپیہ نہیں ہوگا، گزارا ہوتا ہے، کوڑ نال روپیہ بڑا وقت ہوں سن وہ ادھر آئے، انہاں کوشش کی جی میں بدلیا اسی رکھی کھڑیاں ایویں تو رکھ، لالچا اوہی دتیاں جنہ لالچا نو سمجھنا ساڈے واسطے کوئی مشکل نہیں، کیوں کہ اساں ہڈ ورتی کیتی کھڑے ہیں، نگی نگی رن دے پچھوں، نگی نگی نوکری دے پچھوں، تھوڑے جے سرمایہ دے پچھوں اپنا دین مذہب چھڑ دینے ہیں۔ سانو ایہو جیاں گلاں سمجھن واسطے کوئی دقت نہیں ہونی، ہونی ہے تجربہ جو کیتے بیٹھے میں خیر پچھلی گل پہ سنانا بول دے نہیں ایس زمانے دے بارے اگر تو شک کرنا شروع کریں گا نا وہ تیرے ذہن کا قصور ہے، میں پچھلیاں دی گل پہ کرنا، بولو 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 بولو
کون دیکھو ذرا غور کرو سونا نبی مدینے کے اندر آ گئے یہود نصارا اولا معاہدہ ہویا کچھ عرصہ معاہدہ چلیا نبی سونے نے جڑا معاہدے کے اندر لکھیا گیا سی وہ دے اندر لکھیا سی جے تواڈے وچ یا مسلماناں وچ کوئی بڑا حادثہ کوئی بڑا واقعہ ہویا فیصلہ محمد کرن گے سونے نبی نے کبھی بھی انج دا معاہدہ نہیں کیتا کہ حادثہ واقعہ ہوئے تو فیصلہ تساں کرنا ہے کافرو تساں کرنا ہے کافرو تساں کرنا ہے وہ یورپ والے ہو تساں کرنا ہے امریکہ والے ہو تساں کرنا ہے برطانیہ والے ہو تساں کرنا ہے سونے نبی جدوں بھی معاہدہ لکھیا ہے تے ایہو ہی ہویا ہے جدوں ہی کوئی مشکل آئی معاشرے دے اندر حل کرنا واسطے میں بیٹھا اگر یہ گل نہ ہوئے میرا نک وڈ دو سیاہ ستہ وچوں ثابت نہ ہوئے پھر آگے توجہ ذرا وہ ہونا انہاں دے وچ توجہ انہاں نہ مرادہ نے یہود نصارا نے انہاں دے جڑے سن جی ایک ہوندے نا عوام تے ایک ہوندے نے خواص خواص ہمیشہ ترے طبقے ہوتے ہیں مولوی صاحبزادے پیر حکام یہ ترے طبقے اس لئے کٹھے ہو کے نا اللہ ما رحم ربی ترے کٹھے ہو کے نا انہاں دے قانون سزا سی بھی زانی نو کوڑے مارنے یا پتھر مارنے وہ کٹھے ہو گئے انہاں سوچیا مشورہ کیا انہاں کہا مرادو یہ جڑا زنا والا کم ہے یہ عوام گھٹ کر دیے تے آپاں بہتا مکالا ملنے بے وڈیرے جو سن تے انی دیو جی سزا یہ ہوئی رہی یہ تے اپنا پھکا نہیں بچنا لہذا ان کرو سزا بدلو انہاں سزا بدلی وہ دین بدلن والا کفر کرن لگے نے کون یہودی کادے پیچھے لگ کے اپنی شیطانی سوسائٹی دے پیچھے بھیا تھی بڑے لوگ ساری سوسائٹی اللہ طبقے جنہاں نو آندے نے وی آئی پی یہ سارے کٹھے ہو کے یار قانون انج دا بناؤ اے چھوٹے کام گھٹ کر دینے جنا دا بہتا کرنا ہوتا ہے آپا انی بڑی سزا لئیے تو مقاعد کم خراب ہے لہذا ان کرو تو سا سزا رکھو ہونا جیڑا جنا کرے نا وہ دیتے توا پھیریا منہ تے توا پھیرنا ہے کھوتے دے بہا کے وہ دا منہ کر دینے پوشل والے تو بازار جو پھیری مرائی تے سزا مل گئی یہ انہاں قانون بنا دیتا تے کتاب بدل نہیں سکتے پائے کہ کتاب پھیلی ہوئی بہت سی پرانی دنیا دے کتھے کتھے تورات انجیل پھیلی ہوئی سی انہاں جے انہی پھلاؤ علاقے تے سوسائٹیاں انتین بدل لو نا قانون کر لو انہاں ان کر لیا جناب قانون بن گیا کہ جڑا کتاب سی وہ لک گیا توجہ ذرا انہاں ایک گلا خود لطیفے بطور کرو انہاں جناب نہ پھدو قوم پاگل بناؤنا استے انہاں مکارہ نے ایک لفظ کھڑیا انہاں کہا بھی قانون میں سب برابر ہے خبردار بڑوں چھوٹوں امیروں غریبوں سب کے لیے قانون ایک ہے مساوات برابری قانون کی نظر میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا خودوں آکھیا
عوام دے خودواں نے بنایا بڑی گل ہے ایڈے انصاف والے بلے بلے یہ پتہ نہیں بھی کنجر ہے قانون تے راہ نے دتا یہ چنگا کہندے پیر قانون سب کے لیے کنجر دیا پترا بھی جب رہا ہی کوئی نہ تے سب کے لیے کیا کی سب قانون ہو گئے تے پرے جڑا اللہ دا سی ہو گیا بدلے ہن جڑا انہاں اپنے مقصد اپنے فائدے اپنی رعایت اپنے بچاؤ اپنے تحفظ واسطے کنجرا بنایا سی اپنی عیاشی نو عام کرن دی خاطر او بنا کے لوکاں نو پاگل بناون واسطے مطمئن رکھن واسطے کہہ دیتا قانون سب کے لیے معلوم ہوا اللہ کے قانون کو جو خنزیر بدل لیتا ہے بدلنے کے بعد پھر کہتا ہے قانون سب کے لیے برابر ہے سمجھو یہودیاں دا پتر مسلمان اے نعرہ نہیں مارتا مسلمان آخدا اللہ دا قانون سب کے لیے برابر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کہتے یہودیاں کہتے نصرانیات کہتے رافضیت کہتے خارجیت کہتے نیچریت حاکمیت خداوندی عطائے رسول سبحان اللہ حاکمیت خداوندی رسول کو خدا کی عطا شیر اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب سمجھ آ گئی لہذا کتابوں میں قانون سب کے لیے برابر ہے یہ لفظ پڑھ کے منصف سے مسلمان ہون دے فیصلے نہ سنا دیا گیا او جلا یہ کافراں دے نعرے سن پہلے اللہ دا قانون باقی رکھنا پھر کہنا ہے برابر ہے میری گل نہیں سمجھے اللہ دا قانون بدل لینا اپنی مرضی دا وچ رلا لینا پھر رلا کے پھر آخنا یہ قانون سب کے لیے برابر ہے یہ یہودیوں کی شرارت ہے یہ کفر ہے یہ دھوکہ ہے دغا بازی ہے فریب کاری ہے وہ سمجھ آئی کہ نہیں اللہ اکبر ہوں یہ میرے سارے بیان تو تانوں کی حاصل ہوا ہے کہ دین میں وعدہ گھاٹا کرنا یہ اصل کفر ہے جڑا ہوندا ہے تے قیامت تک ہوندا رہنا ہے یہ آگے یہ سمجھ سبحان اللہ میں بھی کٹ وٹ کر دیتا ہے ہوں تے تو میں ایک سوال کراں گا مسلمان لوگ بیٹھے تے ایک سوال کرنا ہے سچی دسیا جی میرے سوال پہ غور ہو عورتوں مردوں کا آزادانہ ماحول میں صرف تمثیلاً بات کر رہا ہوں احاطہ اور استیاب کا مقصود ہی نہیں ہو تو بہت بڑا ہے صرف میں مثال دے طور پہ دیگ دے وچوں چاول چکھن لار دیگ سمجھ آ جاندی ہے تے یہ گل ساری سمجھ آ جائے گی سچی دسیا جی میں مسلمانوں میں تواڈے تو پوچھنا مرداں عورتاں دا آزادانہ ماحول تے میل جول نیم برہنہ بدن یا جس طرح بھی سچی دسیا جی یہ تواڈے اسلام وچ حرام ہے یا جائز ہے پھر میں دسیا جی حرام ہے
عورتاں مرداں دا آزادانہ ماحول پارک میں، دفتر میں، گاڑیوں میں، بازاروں میں، جتھے بھی آزادانہ ماحول میل جول تھی، کسی دی بیٹھی کسی نال آ رہی جا رہی، جو مرضی کر لی، ہوٹلیں ادھر ادھر، یہ سارا سیاست میں کہیں بھی آ جائے، یہ آزادانہ ماحول جو ہے اور میل جول جو ہے یہ تمہارے اسلام میں حرام ہے یا جائز ہے؟ میں اس واسطے پوچھ رہا ہوں تاکہ فرشتے لکھ لین کہ کیڑا بندہ ہے جڑا گواہی دیتا ہے کہ میرا اسلام ہے میرا ہے۔ پھر میں پوچھ رہا ہوں کہ تواڈے اسلام میں جائز ہے کہ حرام ہے؟ تواڈے تو پوچھ رہا ہوں، بولو 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 بولو۔ میں کسی پروفیسر کسی مولوی کے سپرد تینوں نہیں کیتا، وہ پوچھ لے نا، میں آخیا تو آپ تو پوچھ مینوں دس۔ بقول قلندر ساڈا قلندر لاہوری اقبال فرماتا ہے، مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ اقبال فرماتا ہے، مسلمان اپنے دل تو پوچھ، مولی تو نہ پوچھ، اپنے دل تو پوچھ، دین گڑبڑ کیوں ہو گئی، اپنے دل تو پوچھ۔ میں تواڈے دل تو پوچھے سکی فیصلہ سنا ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ تواڈے اسلام میں پھر پوچھنا پیا، تواڈے اسلام میں حرام ہے یا حلال ہے؟ تواڈے نبی دی اجازت دیتی؟ تواڈا قرآن دی اجازت دیندا ہے؟ بولتے نہیں، حرام ہے، پکی گل ہے۔ اچھا ہن اگلی گل سنو، تساں کہہ دیتا ہے حرام ہے، اور واقعی اسلام وہی ہوتا ہے جڑا عام خاص نو معلوم ہوئے تو مسلمانہ کو لکیا نہ ہو، بھاویں عالم ہے بھاویں غیر عالم ہے، تو سارے گواہی دیتی ہے کہ یہ ساڈے شرع وچ جائز نہیں، حرام دیتی جے گواہی کہ نہیں؟ ذرا اچھی بولو نا، دیتی جے گواہی نا کہ نہیں دیتی؟ ہوں تواڈے اسلام میں جے حرام ہو گیا، ٹھیک ہے، اسے کام نو آزادانہ ماحول میل جول اینو کہنا یہ ترقی کے لیے ضروری ہے۔ باہر دیاں برادریاں نال چلن واسطے ضروری نہیں تے کٹ جان۔ مولویاں نے اسلام نو تنگ کیتا، اسلام ایڈا بھی تنگ نہیں۔ جیڑی گل مولویاں نے تنگ کرنی سی وہ تو کیتی بیٹھے۔ میں ہنے تینوں پوچھیا تساں آکھیا حرام بول دے نہیں، بے شرم ہو کے بول پا، کیونکہ یہ جی گل تو شرم آ گیا، تو آج تھوڑی دیر واسطے بے شرم ہی کوئی گل نہیں، اپنے خدا رسول واسطے بے شرم ہو جائے، وہ سن لین کہ تو مسلمان ہے، تو بدلن والے چوں نہیں۔
ذرا بولو 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 ہائے 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 عورتوں کا حق دسنا آخنا ہے ضروری ہے آخنا ہے حق ہے یہ خلاف دسنا جرم ہے یہ خلاف بولنا جرم ہے اور سجنا آپ ہی سمجھ لے یہ محمد کریم کے دین نو بدلنا ہے کہ نہیں تبدیل کرنا ہے کہ نہیں تے جے بدلنا ہے تے بدل کے دین رکھنا ابو جہل کا کام ہے اسے کام نالوں کافر ہو سن معلوم ہویا ہمیں کو مسیطہ بناوے ہمیں کو میلاد کماوے ہمیں کوئی امام حسین دورس مناوے ہمیں کسی ولی دے دربار بناوے او بڑے دربار کعبے دے بناؤن والا بڑا چودھری ابو جہل وہ حج کر کے بھی حج دے ٹھیکے رکھ کے بھی وہ دین رسول نو بدل گئے جے وہ مسلمان نہیں رہا تو پھر وہ بھی نہیں رہ سکتا جڑا نبی دے دین دے انج دے حکم بدلی کھڑا ہے ہمیں مسیت بناوے ہمیں حج کراوے ہمیں جو مرضی کر جاوے سمجھ لے مسلمان نہیں مسلمان ادھر ہی ہوگا جدو آکھے دین وہی ہے جڑا محمد کریم نے عطا فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عظمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت دین اسلام عظمت قرآن شیر اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب حضور خواجہ شفیع محمد سرکار زندہ باد دین بدل بھی ایڈا گیا عوام سے عوام نہیں خواص بھی مولوی ہوئے پیر ہوئے انہاں دیاں عورتاں ہون یا کسے دیاں عورتاں ہون وہ بالکل ایک دوجے نال جو کچھ کرنا ہوئے وہ عیب سمجھے ہی نہیں جانتا انہوں الٹا صحیح سمجھتے نہیں کہتے حق کے اور سانو جڑے گاڑا کھڑے نے وہ کنجرے سے واسطے کھڑے نے وہ جرم یہ ہوئی لوگ دے لیں اسی بدلی بیٹھے ہیں دے کیوں نہیں بدل دے اور سنو ہر دور جو ترے لالچا چلتی ہیں ترے لالچا بادشاہی لے لے بڑھی لے لے پیسہ لے لے ہر دور کافر دین بدلن واسطے مسلمانوں نو لالچا دیندے نے جڑے سید الانبیاء تو باز نہیں آئے وہ حضور دے امتی تو کیویں آ سکدے نے اور آپ ہی سمجھ لے جڑا لانتی بدل کے بیٹھے سمجھ لے مسلمان نہیں رہا کہ ساڈا قصور ہوئی ہے کہ اساں انہاں دی ہر لالچ دے اوتے لعنت تے پا سکنے ہیں مگر محمد دے دین وچ تبدیلی نہیں کر سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق للکار ہے للکار ہے للکار ہے حق کی صبح باطل کی شام وقت تھوڑا رہ گیا یہ بدلن دین نو بدلن تواڈے تے منہ چوں آ گیا میں کہا دیتا تسا آپ ہی کہہ دیتا شکر خدا دا آپ ہی تسا کیا کہ بدلیا گیا واقعی کیا کہ نہیں تو میں تواڈے ذوق واسطے قلندر اقبال دے منہ چوں میں سنا دینا کہ بدلی بیٹھے ہیں آپ سنا دیاں اساں انہاں دا تعارف کراندے رہے ہیں تو انہاں دا دربار ہی بند انہاں دی چھٹی بند آن دی چھٹی بند جان دی چھٹی بند ہاں جی صرف اساں تعارف چا کرایا بھی اقبال بدلن والیاں وچوں نہیں مارو مرے او مرے ستیا قلندر اقبال فرمانا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت تو بدل گیا
انگریزی مسلیاں تو بدل گئے انگریزی مسلیاں تو انگریزاں نال بدل گئے انگریزی مسلیاں تو انگریزاں نال بدل گئے وہ آندا شکر ہے تو جے انگریزی بن گیا ہے اساں ایک شکر پڑھنے ہاں ساڈے مولویاں بھی دین بھی بدل دیتا ہے دین بھی بدل گیا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت یہ نویں مسئلے بدل گئے نے شکر خدا دا نبی دا دین بھی بدل گیا اقبال آئے کوئی شکر دی گل نہیں اقبال کہندا میں تا بیان طنز کر کے میں استہزاء ٹھٹھا مذاق ذلیل کرنے واسطے پیا کرنا میں اس واسطے کہہ رہا ہوں میں دسنا چاہنا میں دسنا چاہنا جیڑا انگریز دے پیچھے بدلیا ہے یہ انگریزی گدڑ ہے یہ انگریزی گدڑ ہے یہ انگریزی تتر ہے یہ انگریزی چیڑی ہے یہ انگریزی کھگی ہے شکار ہون والا ہے نوکری دے لالچ ذلیل ہون والا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق ایک ہوندہ تتر چٹا ایک ہوندہ تتر کالا ایک ہوندہ سرخ رنگ دا وہ ذرا لمبا ہوندہ ہے انہوں پھٹ تتر کہتے ہیں فارسی ہے جو تدروان کہتے ہیں توجہ فرما اقبال فرما دے لیں وہ مسلم آج دیا نوے مسلیا تو انگریزہ نال بدل گیا ہے ٹھیک ہو گیا ہے نال شریعت بھی بدل گئی ہے دین بھی محمدی بدل گیا ہے اپنی منمانی دا دین بنا کے بہ رہے ہیں جو مرضی حلال کرنا ہے حلال کر لینا ہے جو مرضی حرام کرنا ہے حرام کر لینا ہے کافران دے کفر دے فرمانو حلال کر لینا ہے اسلام دے فرضانو حرام کر لینا ہے انے زمانہ نہیں چلدا دنیا نہیں چلدی زمانہ نہیں چلدا دنیا نہیں چلدی زمانہ نہیں چلدا دنیا نہیں چلدی وہ آندا شکر ہے لعنتی اج تو بدل گیا ہے شریعت بدل گئی اگے کیوں اگے تو بھند تتر تو تتر ہے تو ذلیل ہون والا بھند دے پچھوں شکار ہون والا نوکری دے پچھوں شکار ہو کے ذلیل رہن والا غلام ہے تے محمد دا دین جڑا بدلیا ہویا نہیں اے نہ تتراں دا نہیں اے بازاں دا کسی کو روکنا نہیں چاہتا کسی کام سے میں تو پرانے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں پہلے ہی آپ کو سمجھا دیا کہ شک کرو گے تو تمہارا قصور ہے پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں وہ فرماندا ہے جڑا مصطفیٰ دا دین ہے نا یہ دین ہے بازاں دا باز شکار کرتا ہے شکار کرن دا جذبہ رکھتا ہے شکار ہون دا جذبہ نہیں رکھتا وہ اندر تمہیں تتر نہ مرادہ ہر جا سے پھنسیا بیٹھا ہے تو ہے اترا گدڑ ہر تھان دے کھان دے پچھو پھنسیا پھردا ہے شیر ہر تھان دے کی مطلب اقبال آندا ہے جڑا مصطفیٰ دا اسلام ہے نا یہ کافراں دی نوکری کرا کے نا تے کافراں دی حکومت نظام نو قائم کرن دے سبق اجازت نہیں دیندا یہ ہے ازاندہ دا مذہب کہ کفر دے حکومتاں نو ختم کر کے اپنا نظام قائم کرنا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عظمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ جو کرنی ہے جہانگیری جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بندے عجم ہو جا عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بندے عجم ہو جا شیر اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب آگے یہ سمجھ آپا ہیں شکار ہون دی
چس لینا ہالے جمے نہیں تو نوکری جمے کوئی تو پھسا ہوئے کسی پاسوں پھسا ہوئے نہ میں گھر دا گھر ہی لے جاوے پھسا لے اقبال کہتا ہے نہیں دیا تو اے تتر مصطفیٰ دی شریعت ہے بازاں دا دین تو نوکری دے جذبے رکھنا ہے وہ اسلام دے حاکم بنان دے جذبے دیتا ہے تو محکوم دے ٹٹو رہنا پسند کرنا ہے وہ حاکم رہنا حکم کرتا ہے تاں تے جہاد کرنے پائے نے صحابہ نو وہ بول دو ڈڈلو جی نوکری دی اجازت ہوندی اوتھے تے حضور تے صحابہ مکے چوں نہ نکلدے ابو جہل والی پکی ہو جاندی ہے ملازم رہندے نہ مدینے آنا پیندا نہ باہر جانا پیندا نہ کوئی کام ہوندا ہے سارا جو کچھ ہویا ہے نا وہ دی وجہ یہ ہوئی ہے اسلام محکوموں کا مذہب نہیں حاکموں کا بول امرے تجلیات دی جوانی میں جو پیر فضل احمد چشتی سرکار ہے سبحان اللہ پیر میرے علی شاہ دی بزرگی دی تجلی میں حق شفیع سرکار لجپال دعا کرو سنو دیکھو مسلمانوں یہ ہوئی تبدیلی دا جگ جس وقت تھوڑا جا اپنا رنگ بخایا نا انگریز اتھایا دے تبدیلی دا رنگ بخایا اس لئے عارف کھڑی دا دور سے رومی کشمیر دا میاں محمد بخش عارف کھڑی دا دور سے انہاں تھوڑی جی تبدیلی ویکھی نا تے درد نال پاٹ کے تے انہاں شیر بولے آپ کو سنا آپ نے فرمایا ازدان ویچ کے دیاں ویچ کے ایشا کر دے پرسوں لودھرا شہر کے انشاءاللہ وقت دسو وقت